الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. آپ نے یہ بات سنی ہوگی، جھوٹ ایک معاشرتی برائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منافق کی 3 نشانیاں بتلائیں ہیں. ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کا جھوٹ بولنا ہے، دوسری نشانی امانت میں خیانت کرنی ہے، تیسری نشانی جب وہ گفتگو کرے تو گالیاں نکالنے لگ جاتا. تو جھوٹ نفاق کی ایک صورت ہے، منافقت کی دلیل ہے. لیکن بعض اوقات یہ جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے، بعض اوقات جھوٹ بولنا فرض ہو جاتا ہے، بعض اوقات مستحب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات مباح ہو جاتا ہے. کوئی آدمی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہو قتل کرنے کے لیے، وہ آپ سے آ کر پوچھے فلاں آدمی کہاں ہے، آپ کہیں میں بڑا صوفی ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، آؤ اس کمرے میں چھپا ہوا ہے، آ کر پکڑ لو اس کو. آپ بھی قتل کے زمرے گناہ میں شامل ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے قاتل کی مدد کی. یہاں پر جھوٹ بولنا فرض ہے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے. یا فوج میں کوئی آدمی ملازم پکڑا گیا دشمنوں کے ہاتھوں، وہ پوچھے فوج کہاں ہے، اسلحہ کہاں ہے، آپ اپنے پرہیزگاری کو سامنے رکھ کر کہیں میں نے جھوٹ کبھی زندگی بھر نہیں بولا، فوج وہاں ہے اور اسلحہ یہاں. فوج کو اگر شکست ہوئی، نقصان مسلمانوں کو پہنچا، آپ برابر کے شریک ہیں اس جرم میں. بعض دفعہ جھوٹ مباح ہوتے ہیں. مثلاً ایک شخص کی لونڈی تھی، اس کی عورت کو خیال آیا کہ یہ لونڈی کے پاس گیا ہے. اس نے کہا نہیں، جھوٹ بول دیا بیوی کے سامنے، کہا نہیں گیا. کہا اچھا پھر قرآن پڑھ کر سناؤ، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس حالت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں، قرآن پڑھ کر سناؤ. اب وہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر رہا.
اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کے سامنے عربی کے اشعار پڑھ دیے، وہ یہ سمجھی کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حقیقت میں وہ عربی کے اشعار تھے۔ اللہ کے نبی اس کی بات سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ اب یہ جھوٹ بولنا مستحب ہے، یہ جھوٹ بولنا مباح ہے، جائز ہے ایسے موقع پر، تاکہ اختلاف سے بچا جائے۔ دوستوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ مستحب ہے۔ آپ جا کر دوسرے ساتھی سے جو اس سے ناراض ہے جا کر کہیں کہ فلاں آدمی جس سے تو ناراض ہے تیرے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے، بہت تعریف کر رہا تھا تیری۔ اب اس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوگی، حالانکہ اس نے کوئی بات ایسی نہیں کی۔ یہی آدمی اس دوسرے کے پاس جا کر اس پہلے والے کے بارے میں کہتا ہے وہ آدمی بڑی معذرت کر رہا تھا آپ سے۔ اب یہ جھوٹ ہے، پہلے کے ساتھ بھی جھوٹ بولا، دوسرے کے ساتھ بھی، لیکن ایسا یہ جھوٹ ہے کہ جس میں ثواب ہے۔ آپ دو دوستوں کو ملا رہے ہیں جو کسی وجہ سے ناراض ہیں۔ اسی طرح توحید کے لیے بھی جھوٹ بولا جا گیا ہے۔ فوج کو بچانا یہ کوئی خاص مقصد نہیں، دوستوں میں صلح کروانا کوئی خاص مقصد نہیں، اچھا کام ہے۔ بیوی کی لڑائی سے بچنا اچھا کام ہے کہ گھر میں اختلاف پیدا نہ ہو، لیکن سب سے افضل کام کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام، جن کو قرآن میں صدیق النبیہ کہا گیا ہے، میرا سچا نبی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی توحید کے لیے دو جھوٹ بولے اور اپنی ذات کے لیے جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا۔ اس حدیث پر منکرین حدیث کو بڑا اختلاف ہے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی ہیں، اور بخاری میں روایت آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ اب ان بے عقلوں کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے 2 جھوٹ نقل کیے۔ ایک موقع جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے جھگڑ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے کہتے ہیں ماذا تعبدون، کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم نے ایک ایسے معبود گھڑ لیے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ان کے پیچھے لگ گئے؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قوم اور اپنے باپ سے بحث کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ماذا تعبدون، کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، کن چیزوں کو تم پوجتے ہو؟ یہ قبر ہے جن کو تم پوجتے ہو، یہ پیر کی بیٹھک ہے جس کو تم پوجتے ہو، یہ پیر کے بچے ہوئے آثار ہیں جن کو تم پوجتے ہو۔ ماذا تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود گھڑ لیے ہیں، خود بنا لیے ہیں، خود تراش لیے ہیں جن کو تم چاہنے والے ہو گئے؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، اب یہ قوم جس وقت آپ ان کو واعظ کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اور آپ کی قوم بھی ایک میلے پر جانے کے لیے تیار تھی، جیسے ہمارے ہاں مزاروں پر میلے ہوتے ہیں۔ ہر مزار پر میلہ، اور میلے میں ڈانس، بھنگڑے، ڈھولوں کا پیٹنا اور ساری خرافات، بدکاری اور نشے سے لے کر آخر تک۔ یہ پیر ایسا بے غیرت ہے کہ اپنے سامنے بدکاری کے اڈے کھلوا رہا ہے، مشکل کشا
ہے حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مختار کل، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن اس کے دربار پر میلہ لگا ہوا ہے اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ بدکاری کر رہے ہیں۔ اس کے مزار پر نشہ کیا جا رہا ہے، بھنگ گھوٹی جا رہی ہے، افیون پی جا رہی ہے، ہیروئن کے سگریٹ بھر کر لوگ سلگا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور یہ بغیرت پیر ہے بھی زندہ، ہے بھی مشکل کشا، ہے بھی بگڑی بنانے والا، سب کچھ کرنے کے قابل ہے، اور لیٹا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ایک دن تہوار مناتی تھی، میلہ مناتی تھی۔ باپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چل میلے میں تو بھی چل۔ باپ کی اطاعت کرنا صحیح ہے، فرما برداری کرنا صحیح ہے، لیکن اگر باپ شریعت کے خلاف کوئی بات کہے بالکل نہ مان۔ اللہ فرماتا ہے اگر تجھے وہ شرک پر گامزن کرنے کے لیے مشورہ دیں، تجھے شرک کرنے کا کہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بارے میں کہیں، فلا تطعہما، اپنے کافر ماں باپ کی بات نہ ماننا، اس لیے کہ مقابلہ اللہ سے ہے، باپ کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے ہے، لہذا ان کی بات نہیں ماننی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بات سنی، باادب تھے بڑے، جواب نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، آسمان کی طرف اپنا چہرہ بلند کیا، ستاروں کو دیکھ کر فرمانے لگے انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے۔ ستاروں کی طرف دیکھنا یہ ستارہ پرست لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ہماری قسمت بھی بتلاتے ہیں، حالات بھی بتلاتے ہیں، مستقبل کی بات بھی بتلاتے ہیں، لہذا ستاروں سے مدد لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان ستاروں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں تم تو ستارہ پرست ہو نا، ستاروں پر تمہارا ایمان ہے، انی سقیم، ستارے بتا رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھی۔ حدیث پر اعتراض کرنے والے پھر قرآن پر اعتراض کریں کہ قرآن ابراہیم علیہ السلام کا یہ جھوٹ بیان کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، قوم ستارہ پرست تھی، باپ ستارہ پرست تھا، ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی اور مان گئے واقعی بیمار ہوں گے، چل پڑے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، جھوٹ کیوں بولا؟ رب کی توحید کو اجاگر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کیوں بولا؟ تاکہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، ان کو بتلایا جائے کہ ایک اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں۔ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے بت ہیں جو تم کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ان کے خدا واروں میں چلے گئے اور جا کر فرمانے لگے الا تأکلون، یہ کھانا تمہارے سامنے سجا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم تو بیٹا بھی دے دیتے ہو، بیٹی بھی دے دیتے ہو، کاروبار بھی سنبھالتے ہو، قسمتوں کے بھی مالک ہو، سوکھی ہری بھی کر دیتے ہو، ما لکم لا تنطقون، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ کیا پیٹ میں درد ہے؟ کیا تمہارا ہاضمہ خراب ہے؟ کیا تمہیں کوئی بیماری لگی ہوئی ہے؟ الا تاکلون، تمہارے ماننے والوں نے تمہارے سامنے پھل چن رکھے ہیں، مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ نذرانہ بن جائے گا، تبرک بن جائے گا تمہارے دربار کا، الا تاکلون، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین،
جواب تو آنا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا ہاتھ میں لے رکھا تھا، اسی سے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، مشرک دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے آگے۔ آپ فرمانے لگے أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، جن کو تم خود تراشتے ہو ان کی عبادت کرتے۔ سوچو بت کو کس نے تراشا، اس کا ناک کس نے بنایا، اس کے ہونٹ کس نے بنایا، اس کا جسم کس نے تراشا؟ لوگوں نے۔ اور تراشنے کے بعد پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو خود تراشتی تھی اور عبادت کرتی تھی۔ ایسے ہی بتلاؤ یہ قبر کس نے بنائی، یہ مزار کس نے بنایا، اس پر سنگ مرمر کس نے لگایا، اس پر پنکھے اور اے سی کس نے فٹ کیے، لائٹیں کس نے لگائی؟ ہم نے۔ اس قبر کو بنانے والے ہم، پیر کو قبر میں اتارنے والے ہم، اس کی مٹی کو برابر کرنے والے ہم، اس پر جنازہ پڑھنے والے ہم، اس کی قبر پر ماربل اور چپس لگانے والے ہم، اس کی قبر کو لائٹوں سے مزین کرنے والے ہم، اس کی قبر پر پنکھے لگانے والے ہم۔ سارا کام کرنے کے بعد اس کے آگے یا سجدے میں گر جائیں گے یا رکوع کی حالت میں ہوں گے۔ کم سے کم گناہ یہ کرتے ہیں کہ ان پتھروں کو چومنے لگ جاتے ہیں جو اس کی قبر کے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، جن کو خود تراشتے ہو ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہو۔ یہی سوال ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے لیے ہے کہ جس قبر کو ہم خود تیار کرتے ہیں، جب وہ دربار بن جاتی ہے، پھر پہلے تو مستری قبر کے اوپر چڑھ کر یہ پتھر لگا رہا، سیمنٹ کر رہا، پلستر کر رہا، اوپر چڑھا ہوا۔ کبھی آپ نے دیکھا مستری نیچے کھڑا ہو کر قبر پر ماربل لگائے؟ نہیں، قبر کے اوپر چڑھ کر کاٹ کر وہیں تھوکتا ہے، وہیں سگریٹیں پیتا ہے، وہیں ہوا خارج کرتا ہے، اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے اب اس کو پیٹھ نہیں کرنی، سیدھا منہ جانا ہے، واپس الٹے پاؤں آنا ہے، پیٹھ نہیں کرنی، وگرنہ پیر الٹ دیں گے۔ فرمایا تعبدون ما تنحتون، جن کو خود تراشتے ہو ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ جن کے بت تراشتے ہو، جن کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کو بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا توحید کے لیے پہلا جھوٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا۔ دوسرا جھوٹ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ بیان کرتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے فرمانے لگے ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں جن پر تم آ کر بیٹھ جاتے ہو، معتکف ہو جاتے ہو، یہ مورتیاں یہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہمیں لمبی چوڑی تفصیل کا کوئی پتہ نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے وہ اسی طریقے سے مورتیوں کے سامنے بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، مرنے پر یہ کام کرنا اسلام میں جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء گزر گئے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، ہمارے آباء و اجداد یہی کام کرتے رہے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ جواب کس کا ہے؟ کافروں کا۔ کافر کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے؟ کہتے ہیں وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمیں یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ مورتی اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے،
ہم نے دیکھا ہے اپنے آباء و اجداد کو وہ اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، دیکھیں کیسا سخت جواب دیا ابراہیم علیہ السلام۔ جب انہوں نے باپ دادا کی ڈھال سامنے رکھی کہ چلو ہم پر تو تم فتویٰ لگاؤ گے سو لگاؤ گے، دیکھو ہمارے آباء و اجداد جو تمہارے آباء و اجداد بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تب تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی پکے گمراہ تھے۔ تم توحید کے مقابلے میں ہمیں آباء و اجداد سے ڈراتے ہو، گدیوں سے ڈراتے ہو، اپنے کبوں سے ڈراتے ہو، درباروں سے ڈراتے ہو کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے دربار ہیں، اتنے بڑے بڑے کبے اور جبے ہیں ہمارے پاس، کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا انتم، تم بھی، وآباؤکم، اور تمہارے ماں باپ بھی، فی ضلال مبین، صریحاً گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، فرمایا اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا تو ہمارے پاس کوئی حق لے کر آیا ہے، کوئی حقیقت لے کر آیا ہے؟ ام انت من اللاعبین، کیا ہمارے ساتھ تو کھیل تماشا کر رہا ہے؟ فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا میں کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں حق لے کر آیا ہوں۔ وہ حق کیا ہے؟ بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا۔ ان بتوں نے زمین بنائی، ان مورتیوں نے زمین بنائی، ان قبر والوں نے زمین بنائی۔ بل ربکم، فرمایا بلکہ تمہارا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ الذی فطرہن، اور وہ رب وہ ہے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں گواہ ہوں اس بات پر کہ ہمارا رب وہ ہے۔ پھر فرمانے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا چلے جاؤ میلے میں، دربار پر چلے جاؤ، عرس کرنے چلے جاؤ، تم چلے جاؤ۔ لَأَكِيدَنَّ، اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تم چلے جاؤ اور دیکھو میں تمہارے بتوں کی درگت کیسے بناتا ہوں۔ یہ دھمکی دے دی جانے سے پہلے کہ تم مجھے ساتھ جانے کا کہہ رہے ہو، انی سقیم، میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا، لیکن تم چلے جاؤ۔ وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کی درگت بناؤں گا، بعد أن تولوا مدبرین، واپس آ کر دیکھ لینا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کے ٹکڑے کر دیے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، لیکن غوث اعظم کو چھوڑ دیا۔ پیرانے پیر، ایک تو ہوتا ہے نا پیر، ایک ہے پیرانے پیر کہ یہ پیروں کا بھی پیر ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ ایک ہے غوث مدد کرنے والا، اور ایک ہے غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے غوث اعظم کو، پیرانے پیر کو، دستگیر کو چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑا بھی پکڑا دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب آئیں تو غوث اعظم سے پوچھیں یہ چھوٹے پیروں کو کس نے مارا۔ نظر و نیاز پر جھگڑا ہوتا ہے پیروں کا کہ نہیں؟ عدالتوں میں کیس چلتے ہیں کہ نہیں؟ جو وارثان ہیں اس مرنے والے کے، ان کے کیس عدالتیں سنتی ہیں۔ ایک کہتا ہے وہ کھا گیا، دوسرا کہتا ہے یہ کھا گیا۔ ایک کہتا ہے میرا حق زیادہ تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا حق زیادہ تھا۔ نصیر الدین تو وہابی ہو گیا تھا مرتے ہوئے،
لہذا اس کا ہمارے باپ سے کوئی تعلق نہیں، مہر علی کی وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دیا، تیسا دے دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب وہ واپس آئے اس کے ہاتھ میں تیسا پکڑا ہوا دیکھیں تو اسی سے پوچھیں بابا جی یہ کیا کیا؟ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ آپ ان میں سب سے بڑے ہیں، آپ کا کردار بڑا ہے، مانا یہ چھوٹے ہیں، لیکن یہ اچھی بات تو نہیں کہ آپ ان کے سر ہی اڑا دیں، آپ ان کی گردنیں اڑا دیں، آپ ان کے ہاتھ توڑ دیں۔ گالی دے دینی تھی، جھڑک دینا تھا، 2-4 تھپڑ مار دینے تھے، لیکن یہ کیا آپ نے تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قوم بھی جانتی تھی کہ یہ غوث اعظم کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے مسلمان جانتے ہیں غوث اعظم کے کپڑے کس نے اتارے؟ جب وہ مر گیا تھا اس کے کپڑے کس نے اتارے؟ غوث اعظم نے خود اتارے۔ جب غوث اعظم مر گیا تھا اس کا استنجا کس نے کیا؟ اس کی گندگی کس نے دھوئی اور کس حالت میں دھوئی؟ جو مردے نہلاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ گندگی کس طرح دھوئی جاتی ہے، کیا حالت بنتی ہے اس مردے کی جب اس کی گندگی دھوئی جاتی ہے۔ بولے اس غوث اعظم کو تختے پر کس نے لٹایا؟ قوم جانتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو غوث اعظم کے ہاتھ میں پیسہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، قوم نے اس سے نہیں پوچھا، بڑے پیر سے پرانے پیر سے سوال نہیں کیا، بلکہ کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ جو سلوک کیا ہے کس نے کیا؟ ساتھ ساتھ فتویٰ بھی لگا دیا انہ لمن الظالمین، بڑا گستاخ آدمی تھا وہ جس نے یہ کام کیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک جواب میں کہنے لگا ہم نے ایک نوجوان کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مصیبتوں میں کوئی کام آنے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مشکلوں میں کوئی سہارا بننے والا نہیں۔ یقال لہ ابراہیم، جو آدمی جو نوجوان ایسی گفتگو کر رہا ہے اس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے پکڑ کر لاؤ اس کو، لوگوں کے سامنے پیش کرو، لعلهم يشهدون، تاکہ لوگ گواہی دیں کہ جو بات وہ کہتا تھا وہ نوجوان یہی ہے گستاخانہ گفتگو کرنے والا، یہی ہے بزرگوں کا گستاخ جو کہتا تھا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر معاشرے میں یہ بات مان لی جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سارے دربار ویران ہو جائیں گے، کوئی وہاں جائے گا ہی نہیں، اور پیروں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اگر یہ عقیدہ معاشرے میں پھیلا دیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی جائے گا وہاں پر؟ جب کر ہی کچھ نہیں سکتا تو کیا لینے جائیں؟ پیسے بھریں کرائے کے، وقت ضائع کریں، وہاں جا کر پہنچیں، نظر و نیاز دیں، فائدہ کیا؟ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا عقیدہ معاشرے میں پیروں نے کیا پھیلایا ہوا ہے؟ سب کچھ یہی کرتے ہیں۔ یہ مرتے نہیں، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ غوث ہیں، یہ مرتے نہیں، انہی کے ذریعے سے زمین اور آسمان قائم ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اپوزیشن دیکھیے کیسے بڑھائی ہے۔ ان پیروں بزرگوں نے حزب اختلاف اللہ کے مقابلے میں کیسا کھڑا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری حکمرانی، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی ہی بادشاہت ہے،
اللہ کی ہی شہنشاہی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر چیز۔ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہت زمین اور آسمان کی اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ کی سلطنت ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہا، اس کے مقابلے میں حزب اختلاف اپوزیشن کیسی بنائی؟ اللہ کہتا ہے میری بادشاہت ہے، یہ کہتے نہیں پیروں کی بادشاہت ہے، پیر بھرنے والے۔ اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان کو قائم کرنے والا میں، کہنے لگے نہیں، یہ قطب کون ہے، یہ ابدال کون ہے؟ انہی کے ذریعے سے زمین اور آسمان قائم ہے، جب یہ نہیں رہیں گے قیامت آ جائے گی۔ اللہ کا مقابلہ کیا جاتا، یہی حال ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برا سلوک تو نے کیا ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاں میں نے کیا، کر لو جو کچھ کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا انجام پتا تھا کہ میرے ساتھ ہوگا کیا۔ رب کی توحید کو پھیلانے کے جرم میں، رب کی توحید کو بیان کرنے کے جرم میں، رب کی توحید کو ثابت کرنے کے جرم میں میرے ساتھ ہوگا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا۔ جب پتا تھا تو اس کا جواب یہ کیوں نہیں دیا کہ میں نے کیا ہے، کر لو کیا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہا یہ بڑے بزرگ نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ان کو پتہ لگ جاتا کہ یہ عقیدہ باطل ہے، جس عقیدے پر ہم چل رہے ہیں وہ عقیدہ باطل ہے کہ یہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بزرگ آپس میں لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کو مار نہیں سکتے، جہاں رکھے ہوئے ہیں وہیں رکھے ہوئے ہیں۔ بتوں کو آپ کہیں پر رکھ دیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگلے دن وہ کہیں دوسرے کونے میں چلے جائیں گے، جہاں رکھا ہوا ہے وہاں رکھا ہوا۔ جب تک اٹھاؤ گے نہیں اٹھیں گے نہیں، جب تک نہلاؤ گے نہیں نہائیں گے نہیں، جب تک ان کے کپڑے بدلو گے نہیں بدلیں گے نہیں۔ ہاں کوئی اس کو اٹھا کر اس کو کتے کے گلے میں رسی ڈال کر بت کو ساتھ لٹکا دے، ہو سکتا ہے۔ اس کو گندی نالی میں پھینک دے، ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی نے اٹھایا ہے۔ ان میں اٹھنے کی طاقت نہیں، ان میں چلنے کی طاقت نہیں، ان میں بولنے کی طاقت نہیں، ان میں سننے کی طاقت نہیں۔ جیسے ان بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے، میں آپ سے ان بزرگوں کے بارے میں پوچھتا ہوں، ان میں چلنے کی طاقت ہے مرنے کے بعد؟ تجربہ ہے نا، تھیوری تو نہیں، پریکٹیکل ہے۔ تھیوری کیا ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان چل نہیں سکتا، یہ ہماری تھیوری ہے۔ ہم پیش کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، یہ ہماری تھیوری ہے۔ اور اس کا پریکٹیکل کیا ہے، کر کے دیکھ لیں۔ کسی مرے ہوئے بزرگ کے سرہانے بیٹھ کر کہیں بابا جی آپ تو مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، مختار کل ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، قسمتوں کے مالک ہیں، جو چاہے کریں، ایک قدم ذرا چل کر تو دکھاؤ۔ بابا جی اپنے ہاتھ کو اوپر تو اٹھاؤ۔ بابا جی اب تمہارے پیارے پیارے ہونٹ ہیں، ہمیں وصیت بھی کر جاؤ۔ بابا جی سن بھی رہے ہو کہ نہیں؟ یہ پریکٹیکل ہے۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں یہ بابے مرتے ہیں اور چل نہیں سکتے، یہ مرتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے، یہ مر جاتے ہیں بول نہیں سکتے۔ جب تک ان کو لکڑی کے تختے پر ہم نہ ڈالیں یہ آ نہیں سکتے، وہاں سے اٹھا کر چارپائی پر ان کو ٹرانسفر نہ کریں یہ وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ قبرستان میں چل کر پہنچ نہیں سکتے، قبر میں خود لیٹ نہیں سکتے، سب کچھ ہم کرتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے یہ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، مجھ سے جو پوچھتے ہو کہ ان کو کس نے مارا ہے، یہ نہیں تمہیں نظر آتے؟ یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ مختار کل، یہ بگڑی بنانے والے، ان سے پوچھو۔ پھر دوسری چوٹ کیا ماری؟ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھو ان سے۔ بولنا کتنا مشکل ہوتا، چلنا مشکل ہے، پکڑنا مشکل ہے، بیٹھنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس میں جسم کے سارے اعضاء، ٹانگیں بھی، پاؤں بھی، کمر بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کام کرتی ہوگی تو چلے گا، یہ چیزیں کام کرتی ہوگی تو تب اٹھ کر بیٹھے گا۔ ایک آدمی شدید بیماری کی حالت میں زخمی ہے، بیٹھ نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، لیکن یہ دو ہونٹ ہیں، ان کو ہلا کر بول سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری ضرب ماری، چلو مان لیا تمہاری بات، اس کے ہاتھ میں تم نے تیسا بھی پکڑا ہوا دیکھ لیا، سر بھی ٹوٹے ہوئے دیکھ لیے، اعضاء بھی بکھرے ہوئے دیکھ لیے، پھر بھی مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس کس نے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بل فعلہ کبیرہم ھذا، بڑے نے کیا ہے۔ تم ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ عقل مخالفت کرتی ہے کہ یہ لوگ یہ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے۔ اچھا چلو معمولی بات سمجھ لو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو زخمی شدید حالت میں پڑے ہیں ان سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ ابھی مرے نہیں، زندہ ہیں، اندر سے زندہ ہیں، باہر مر گئے۔ یہی کہتے ہیں نا مولوی کہ پیر اندر سے زندہ ہوتا ہے، باہر سے مرا ہوتا۔ اب یہ زخمی حالت میں پڑے ہیں، جس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ہونٹ تو سالم ہے نا ان کے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو ان کانوا ینطقون، یہ بول کر کیوں نہیں بتلاتے کہ ہمیں کس نے مارا؟ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جب یہ دو ہونٹ نہیں ہلا سکتے، معمولی سے تھوڑا سا وزن ہے، ان کو یہ نہیں ہلا سکتے، تمہیں بیٹا دے دیں گے، تمہاری بگڑی بنا دیں گے، اور میاں نواز شریف تجھے اقتدار دے دیں گے، تجھے سعودی عرب سے پاکستان آنے کی اجازت لے دیں گے، تیری قسمت کو کھڑی کر دیں گے، تجھے اقتدار پر لا بٹھائیں گے، وزیر اعظم لا بنائیں گے۔ عقل سے سوچو کہ جو آدمی، جو بزرگ، جو پیر، جو مشکل کشا، جو پیرانے پیر اور غوث اعظم بولنے کے قابل نہیں ہے، وہ تمہیں بیٹا کیسے دے گا؟ تمہاری قسمت کیسے بدلے گا؟ تمہاری صندوقچی میں پیسے کیسے ڈالے گا؟ تمہارے کاروبار کیسے پھیلائے گا؟ تمہاری قسمت کو ہری کیسے کرے گا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے منطقی بات رکھ دی، اب لوگ اہل حدیث بن جاتے ہیں، الحمدللہ توحید قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرے ان افراد کو اور ان لوگوں کی محنتوں کو جو آتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھی لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ جیسے رب نے ہمارے دلوں کو توحید سے منور کیا، اللہ ان لوگوں کے دلوں کو بھی توحید سے منور کر دے۔ ہم انہیں کیا چیز دیتے ہیں؟ پیسے دے کر اہل حدیث بناتے ہیں، یا ان کے سامنے اس عقل کو رکھتے ہیں، اس عقل کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس عقل سے سوچو، جو بزرگ بولنے کے قابل نہیں وہ تمہیں بیٹا دے دے گا؟ اس کے دربار پر جا کر تم رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو، جھولی دراز کرتے ہو، کیا تمہیں وہ بیٹا دے دے گا؟ کیا تمہارے کاروبار کو وہ بڑھا دے گا؟ اس عقل کی وجہ سے وہ مان لیتے ہیں کہ واقعی تمہاری بات سچی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ سچی بات کہی، عقل کے مطابق بات کہی، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی عقلی بات سن کر دل میں غور کیا، سوچا
کہ جب یہ بول کر نہیں بتلا سکتے ہمارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ جب یہ ابراہیم کی ضربوں سے خود کو بچا نہیں سکے تو وہ ہمیں کیسے بچائیں گے؟ سوچ کر کہنے لگے انکم انتم الظالمون، اے ابراہیم کی قوم تم خود ظالم ہو، تم غلط ہو، تم صحیح راستے پر نہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، شیطان ساتھ تھا، دیکھا کہ قوم تو پلٹنے لگی ہے، فوراً دل میں وسوسے ڈال دیا، کہا نہیں اس وہابی کی بات نہ ماننا، یہ بڑا گستاخ ہے، بزرگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، شیطان نے وسوسہ ڈالا، شرمندگی سے قوم نے سر نیچے کیا اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تجھے پتا ہے یہ تو بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ توحید کے لیے کیوں بولا؟ یہ الفاظ کہلوانے کے لیے۔ کیا الفاظ تھے؟ اے ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تجھے پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اور یہی موقع تھا ضرب لگانے کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ضرب لگائی، قال فتعبدون من دون اللہ، فرمایا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو اپنا نفع، تمہارا نفع و نقصان تو دور کی بات ہے، اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ افتعبدون من دون اللہ، کیا تم ان لوگوں کو پوچھتے رہے ہو، ان بزرگوں کو پوچھتے رہے ہو؟ افتعبدون من دون اللہ، کیا تم ان کی نظر و نیاز دیتے رہے ہو؟ کیا تم ان کے سامنے جھکتے رہے ہو؟ کیا ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے ہو، جھولی دراز کرتے رہے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا، جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ولا يضركم، اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے۔ یہ کیوں کہا کہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے انسان اپنے فائدے کو دیکھتا، اپنے نقصان کو دیکھتا۔ جب یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تمہیں بچائیں گے؟ جب یہ بزرگ اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے تمہیں سنبھالیں گے؟ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اف لکم، تف ہے تم پر، اف لکم، تف ہے تم پر، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان پر بھی تف ہے، تف ہے ان پیروں اور بزرگوں پر جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، تف ہے ان فقیروں پر جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس ہماری نظر و نیاز دو، ہمیں راضی کرو، ہم اللہ کو خود راضی کر لیں گے، تمہاری ہمارے آگے، ہماری اللہ کے سامنے۔ فرمایا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور تف ہے تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، افلا تعقلون، یہ عقل کہاں چلی گئی؟ اس عقل سے فیصلہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ بعض لوگ تو جمعے میں آتے ہیں، جمعہ سن کر الحمدللہ توبہ کر لیتے، بعض لوگ دوران جمعہ ہی میں نے اٹھ کر بھاگتے ہوئے، جوتی اٹھا کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے کہ چلو یہاں سے، یہ تو بڑے گستاخ ہیں۔ گستاخی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہے، تمہارا پیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر ہم کہیں تمہارا پیر تو بہت کچھ کر سکتا ہے، پھر کہیں گے ہاں یہ ہے نا عاشقان رسول، یہ محبان اہل بیت، یہ ہے محبت کرنے والے بزرگوں سے، اولیاؤں سے۔ اور جب حقیقی بات کہہ دیں، حقیقت کڑوی ہوتی ہے، جب یہ کڑوی بات کہہ دیں، دوران جمعہ جوتیاں اٹھا کر میں نے کئی لوگوں کو اپنی قسمت برباد کرتے ہوئے دیکھا، چلے گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی توحید سے دور ہو گئے، جنت سے دور ہو گئے، جہنم میں جا پہنچے۔ جو رب کی توحید کو نہیں مانتا، اس کو سن کر اسے دکھ پہنچتا ہے، وہ سمجھ لے کہ یہ جہنم کا باشندہ ہے، جنت کا نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا جب ایک اللہ کی وحدانیت ذکر کی جائے اشمئزت قلوبہم،
دو حقیقتیں بیان کی. جب بزرگوں کا بیان ہو، بزرگ یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں، لنگڑے کو ٹانگ دیتے ہیں، ان کے دل کھل جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ، آج تو مولوی صاحب نے کمال کر دیا بیان. اور جب اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، ان کے دل بجھ جاتے ہیں کہ اللہ ہی، باقی کوئی نہیں، اللہ نے باقی چھوڑا ہی کوئی نہیں. فرمایا میں زندہ تم مردہ، میں غنی تم محتاج، میں معبود تم عابد، میں رازق تم مرزوق، میرا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، میرے نزدیک تمہاری حیثیت ذرے کے برابر ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عیسائیوں نے بڑا بڑھایا. اللہ نے کیا جواب میں کہا؟ اے عیسائیوں، تمہاری مریم اور تمہارا نبی عیسیٰ انسان تھے یا خدا تھے؟ اور بشر تھے یا اللہ تھے؟ تم کہتے کہ وہ اللہ کا بیٹا، یہ اللہ کی بیوی. یہ بتلاؤ، کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ کھانا کھانا کمزوری ہے کہ نہیں؟ انسان کھانا کھاتا بھی ہے پھر نکالتا بھی ہے، یہ کمزوری ہے کہ نہیں؟ فرمایا اگر میں عیسیٰ اور اس کی ماں کو مار دوں پھر کہاں جائے گی ان کی حیثیت؟ میں ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ انسان ہے. میں سینکڑوں عیسے بنا دوں، سینکڑوں مریم بنا دوں، میرا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں بادشاہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا، کہنے لگے حرقو، جلاؤ ان کو. یہ کہتا ہے اللہ قیامت کے دن جلائے گا، یہیں جلاؤ ان کو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. یہ بڑے گستاخ ہیں، اپنے بزرگوں کی مدد کرو. بزرگ ہماری مدد کرتے ہیں. بزرگ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ بزرگ مشکل کے موقع پر ہماری مدد کریں. اور جن بزرگوں کی ہم خود مدد کرنے لگ جائیں وہ بزرگ ہوں گے. دربار پر پڑی ہوئی چادر کوئی انسان اٹھا کر لے جائے، بزرگ روک لے گا؟ کون روکے گا؟ یہ مجاور روکے گا، کیونکہ اس کا کاروبار منسلک ہے. مجھے یاد ہے بہاولپور یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے، ایک علاقے میں ایک درخت تھا اور اس کی پوجا کی جاتی تھی. جس کی وہ زمین تھی اس کے ساتھ لگتی وہ اہل حدیث تھا. ایک دن کہنے لگا کہ چلو آج اس پیر کے درخت کی ذرا خبر لے لیتے ہیں. ہم وہ ٹرالی میں بیٹھ کر چلے گئے. اچ شریف بہاولپور سے قریب ہی ایک علاقہ ہے، دربار ہی دربار ہے. رات کو ہم نے آرے کے ساتھ اس درخت کو کاٹ دیا. بڑی بڑی آریاں لے لی تھی. 10-11-12 بجے کا وقت ہم نے اس آرے سے کاٹ کر اس کو زمین پر گرا دیا. صبح کو وہ لوگ پہنچ گئے، وہ جس کی زمین تھی اس کے پاس پہنچ گئے. وہ بڑا زمیندار آدمی تھا، اس نے آگے منشی رکھا ہوا تھا. کہنے لگے یہ وہابی آئے تھے رات اور بابا جی کا وہ درخت کاٹ گئے جس کی کوئی ٹہنی توڑتا تھا پیر گردن توڑ دیتا تھا. جس درخت کی کوئی آدمی بے عزتی کرتے ہوئے معمولی سی ٹہنی توڑتا تھا، ہمارا بابا اس کی گردن توڑ دیتا. وہابیوں نے اسے جڑ سے کاٹ دیا. کرو ان کے خلاف کوئی ایکشن لو، کوئی FIR درج کراؤ. وہ بڑا ہوشیار تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہوشیار تھی. کہنے لگی بولتے نہیں ہیں، یہ بول نہیں سکتے، کیسے پوچھیں تم کو کس نے مارا. منشی بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا جن وہابیوں کے خلاف بابا جی کچھ نہیں کر سکے، میں کیا کروں گا؟ لہذا خاموشی بہتر ہے، عزت اسی میں بچی رہے گی، وگرنہ اور بے عزت ہوں گے. ہم اگر تھانے گئے تو تھانے دار پوچھے گا یہ کس کا درخت تھا؟ جی بابا جی کا. پھر تم کون ہو؟ بابا جی آئے نا. جب بابا جی، یہ درخت کی حیثیت کیا تھی؟ چلو لے لو پیسے، درخت کاٹ دیا انہوں نے، درخت کی مالیت لے لو، 1000 2000 4000 کا درخت ہے، لے لو. لیکن ہم کہیں یہ درخت تو بڑا قیمتی درخت تھا، اس کی کرامت یہ ہے کہ اس کی اگر ٹہنی توڑی جاتی تھی وہ گردن توڑ دیتا تھا. تھانے دار پوچھے گا نہیں. ان وہابیوں کی گردنیں سٹیل کی بنی ہوئی تھی.
ان کی گردنیں کیوں نہیں ٹوٹی؟ لہذا بہتری اسی میں ہے کہ خاموش رہو۔ الحمدللہ ایسا ہی واقعہ پچھلے ہفتے سانگلہ ہل میں پیش آیا ہے۔ سانگلہ ہل ضلع فیصل آباد، بابا واحد علی سرکار کا مزار تھا۔ ایک درخت تھا 40 سال پرانا۔ وہاں کے گدی نشین نے یہ دعویٰ کیا کہ بابا جی کا درخت کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ کئی مشینیں اس کو کاٹنے کے لیے آئیں، مشینیں فیل ہو گئیں۔ پشاور کے گورنر نے جب سڑکیں کھلی کی، اس وقت پشاور میں تو دربار بہت تھے، کوئی گرم بابا ہے، کوئی ٹھنڈا بابا ہے۔ جب شادیاں نہیں ہوتی تھی لڑکے لڑکیوں کی، وہ گرم بابا کے دربار پر چلے جاتے، وہاں آپس میں شادیاں کرتے تو کہتے یہ گرم بابا کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اس نے بلایا، ملٹری کے ڈرائیور تھے جنہوں نے وہ بلڈوزر چلانے تھے، انکار کر دیا کہ نہ بابا، یہ تو بابا گرم بابا کا مزار ہے، اس کو کون گرائے؟ کہانیاں بنا رکھی ہیں، بلیڈ ٹوٹ گئے، بلڈوزر چلایا بلیڈ ہی ٹوٹ گئے۔ وہ بابا نہیں تھا، لوہے کا بنا ہوا تھا، مٹی کی قبر نہیں تھی، لوہے کی بنی ہوئی تھی کہ بلیڈ ٹوٹ گئے۔ ایک اہل حدیث نے کہا پیچھے ہٹو، مجھے دو، میں چلاتا ہوں۔ مارا بلیڈ اور صاف کر کے وہ پھینک دی۔ اب یہ کہنا کہ وہ مشینیں درخت کو کاٹنے کے لیے آئیں، مشینیں ہی خراب ہو گئی۔ گدی نشین کے اس چیلنج کو اہل حدیثوں نے قبول کیا۔ گدی نشین نے 1 لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ میں مسلک اہل حدیث بھی قبول کروں گا، اور یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر بابا نے کچھ کہا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہماری ذمہ داری بابے کی نہیں، مقامی لوگوں کی ہے۔ الحمدللہ اہل حدیثوں نے یہ چیلنج قبول کیا اور وہاں سب لوگوں کی موجودگی میں اس درخت کو کاٹ کر رکھا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی CD آ جائے گی جس میں یہ سارا کچھ بیان موجود ہے، جو لینا چاہے وہ یہاں سے باہر سال سے لے لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ اگلے جمعے انشاءاللہ وہ تیسرا جھوٹ جو حدیث میں آتا ہے اس کا ذکر ہوگا، اور ایک اعلان یہ ہے کہ پچھلے جمعے کی 2 جمعوں کی CD آ گئی ہے، جو لینا چاہے باہر سٹال سے لے لے، جس میں عید میلاد النبی کا بھی جمعہ شامل ہے۔ میجر احتشام صاحب کے والد فوت ہو گئے تھے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام اہل توحید کو معاف فرمائے، ان کے گناہوں کو ختم کر دے، ان کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، تا حد نگاہ وسیع کر دے۔ ایک ساتھی ہیں، ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہیں، وہ بار بار یعنی اپنی والدہ کے بارے میں دعا کرواتے رہتے ہیں، تو اکثر ہم دعا ان کے لیے کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ ایک کینسر کی مریضہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے بھی ان کے بچے کی ٹانگیں جل گئی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے۔ کیا غیر محرم سے دم کروانا جائز ہے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر، خصوصاً عورتوں کو؟ اگر عورتوں میں کوئی اس طرح کی بیماری ہے، کوئی جن وغیرہ گھسا ہوا ہے اور وہ نکلتا نہیں ہے، تو کپڑے کے اوپر سے اس کے سر کو پکڑا جا سکتا ہے علاج کے لیے۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی مسائل پیش آتے ہیں، وہ آپ کی بیوی کی نبض دیکھتا ہے، پھر آپ کی بیوی کا BP لیتا ہے، مرد ہو عورت نہ ملے تو وہ کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح دم میں
اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر اس کا سر دم کے لیے دم کیا جائے اس کو، کہیں وہ کیونکہ بعض مریض اچھلتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بات نہیں مانتے، سنتے نہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ ایسی چیز میں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور توجہ طلب مسئلہ یہ بھی ہے کہ خطبہ جمعہ جب ختم ہو جائے اس وقت اٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ ابھی ہم ختم نہیں کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب میں ممبر سے اتر جاؤں اس وقت اٹھا کریں، یہ اکثر دیکھا گیا ہے، اس کی ذرا احتیاط کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔